نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والطيبين والحمد لله رب العالمين. بحمد اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی کرم اور حضور علیہ الصلاۃ کے نعلین مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سامعین محترم، جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نہایت واجب الاحترام، سب سے پہلے ہم نام کی طرف جائیں گے، کیونکہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نساء العالمین ہیں اور جنت کی حوروں کی سردار ہیں۔ آپ کے صاحبزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جب بھی کسی عورت کی پیدائش کے حوالے سے، تعارف کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بیٹی کس کی ہے، اور دوسری چیز جو دیکھی جاتی ہے کہ یہ بیوی کس کی ہے، اور تیسری جو اہم چیز ہوتی ہے کہ یہ والدہ کس کی ہے۔ سامعین محترم، اگر حضرت سیدہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے اوپر ایک نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ بیٹی تھی سید الانبیاء کی، آپ بیوی تھیں سید الاولیاء کی، اور آپ ماں تھیں سید الشہداء کی۔ جو شان میرے رب نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا، اللہ کی عزت کی قسم کسی اور کو نہ دیا۔ سب سے پہلے ہم آج کی اس نشست کے اندر ہم دیکھیں گے کہ فاطمہ کا معنی کیا ہے۔ فاطمہ کا لفظ فاطمہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے ڈھال، جس کا معنی ہے رکاوٹ۔ تو پتہ کیا چلا کہ آپ کے اسم گرامی کے معنی سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اور محشر والے دن اہل بیت اس کے سامنے ایک ڈھال بن کے آ جائیں گے، اس کو جہنم کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے رب نے فرمایا کہ اے میرا محبوب تو فرما دے کہ میں آپ سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، بس ایک ہی عمل ہے جو چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، اور میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اور جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، ملے رہیں گے، قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا اور اہل بیت کے ساتھ مودت ہوگی، محبت ہوگی، الفت ہوگی، چاہت ہوگی، ذکر ہوگا، تو حوض کوثر کے اوپر یہ دونوں آپس میں ملیں گے، اور ان کے ساتھ محبت کرنے والا
وہ جنتی ہوگا۔ دوسری چیز، آپ کا نام ہے بطول۔ بطول کا لفظ نکلا ہے باطالا سے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کے نام کو اس طرح یاد کر، بلکہ اپنے رب کے نام کو اس طرح جپ کہ تیرا تبتل بھی ہو جائے اور تیری تبدیل بھی ہو جائے۔ اگر تبتل اور تبدیل کا مختصر معنی کیا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی ابتدا میں سب سے پہلے وہ دنیا کو بھول جاتا ہے، اور جب وہ مجاہدہ کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ میں پہل کرتا ہے، تو پھر وہ ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ جس طرح سب سے پہلے وہ اللہ کی محبت میں دنیا کو بھول گیا تھا، پھر وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 سال جب بھی میں اللہ کی تلاش میں نکلتا تھا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پاتا تھا، اور 20 سال کے بعد میری عبادت اور میری ریاضت کا یہ حال ہو گیا کہ میں اپنی تلاش میں نکلتا تھا لیکن خود خدا کو پاتا تھا۔ تو یہ تصوف ہے، یہ صوفیانہ باحث ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی خاطر دنیا کو بھلا دے اور اپنے آپ کو فنا کر دے، اسی میں ہی بقا ہوتی ہے۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ جو ہر چیز سے اپنے آپ کو روک کے صرف اللہ کے ہاں جھک جائے اس کو بطول کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی تھی کہ یا اللہ، میں جب سجدہ کرتی ہوں تو راتیں بھی چھوٹی ہیں، میرا سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ وہ کیا تھا کہ آپ دنیا کو بھی بھول چکی تھیں، اپنے آپ کو بھی بھول چکی تھیں، بس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی اور پوری رات گزر جاتی۔ اس کے بعد جو تیسرا معنی ہے وہ ہے زہرا۔ زہرا کا معنی ہے پھول۔ میں تو اس کو پھول تو کہوں گا ہی، مگر اس سے تشبیہ ایک گلشن ہے، کیونکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ گھر میں حسن پیدا ہوا، حسین پیدا ہوا، زینب پیدا ہوئی، تو آپ ایک گلشن ہیں، آپ ایک باغ ہیں، آپ کے گھر سے خوشبو آتی ہے۔ اور دوسری چیز، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سامعین محترم، اگر ہم اس چیز کو اپنے معاشرے کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آج میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان ایک اور متفرق طریقے سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارا معاشرہ ہے اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی تربیت کر رہے ہیں۔ جب ہماری مائیں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں بازاروں میں جاتی ہیں، شہروں میں جاتی ہیں، شادی بیاہ میں جاتی ہیں، تو پردے کو ہم نہیں دیکھتے، پردے کا خیال نہیں رکھتے، اور جب بات اسلام کی آتی ہے، اسلامی محافل کی آتی ہے، تو اگر وہ ہماری بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اسلامی اجتماعات کے اندر جانا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، ادھر پردے کا نظام ہوتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس چیز کے اوپر۔ ہاں، اسلام میں پردہ ہے، آپ ان کو پردے کے ساتھ لے آئیں، لیکن کم از کم آپ ان کو لے کے تو آئیں۔ آپ جس طرف ان کو لے کے آنا ہے اس طرف آپ لے کے نہیں آتے، اور جس طرف انہوں نے نہیں جانا وہاں وہ سارا دن پھرا کرتی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے سامنے استاد آ جائے تو آپ اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے
آپ کا پیر و مرشد آ جائے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی تابعی آ جائے آپ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی قطب ابدال غوث آ جائے تو آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ آ جائیں تو آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آ جائیں تو آپ ان کے استقبال کے بھی لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی آ جائے تو آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں۔ قربان جاؤں جن کے لیے پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کا یہ خیال ہے اور یہ سوچ ہے اور یہ فکر ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے خواب کے اندر زیارت کروا دے تو اہل ہی و مال ہی، میں اپنا اہل و عیال بھی قربان کر دوں گا، اپنا مال بھی قربان کر دوں گا۔ اب کیا پتہ چلا کہ ایک ایسی ہستی جن کے لیے سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ وہ ہستی ہے، ایک طرف ساری کی ساری دنیا، وہ بچے ہوں، وہ نوجوان ہوں، وہ بوڑھے ہوں، وہ عورتیں ہوں، جو بھی ہوں، میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مگر قربان جاؤں اے فاطمہ، تیری عزت پر ساری دنیا تیرے بابے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، مگر قربان جاؤں اے فاطمہ، میرے مصطفیٰ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا شان ہوگی، کیا شان ہوگی؟ تو پتہ کیا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معصوم اور کم سن بیٹی 5 سال کی عمر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سجدے میں ہیں۔ جب آپ سجدے میں گئے تو ابو جہل نے آپ کے اوپر ایک اوجھری پھینک دی۔ اب اوجھری کی کتنا ویٹ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، اور اس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر 5 سال تھی، اور آپ دوڑ کے آئیں، آپ نے اس اوجھری کو ہٹایا اور اس زبان سے جواب دیا ابو جہل کو۔ آپ کے 11-12 سال کی عمر ہوتی ہے۔ شیب ابی طالب کا واقعہ ہوتا ہے، 3 سال ایک پہاڑ کے درمیان میں ایک گھاٹی کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محصور ہو جاتی ہیں۔ تو کیا تھی؟ یہ تربیت تھی۔ کیوں تھی؟ یہ اس لیے تھی، کیونکہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے اوپر اتنی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، اتنے بڑے امتحانات ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نساء العالمین تھی، اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے بطن سے حسین نے پیدا ہونا تھا۔ میرے مصطفیٰ بچپن سے ہی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ سکھا رہے تھے، یہ تربیت دے رہے تھے کہ حسین نے پیدا ہونا ہے، اور جو بندہ وہ مرد ہو یا عورت ہو جو مشکل حالات میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر مشکل حالات کو جذب کرنے کا، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جرت پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ رہتی تھی، آپ ان کی پرورش کرتے تھے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کی، ویسے ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنی چاہیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اگر آپ نے تبلیغ شروع کرنی ہے تو پھر اپنے گھر سے ہی کیوں نہ کی جائے۔ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، اگر آپ کے گھر بھی آپ کی بیٹی ہے، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، جو بھی ہیں، اگر وہ اسلام کو فالو نہیں کرتی تو پھر کیا فائدہ؟ پھر آپ کی تبلیغ کے کیا فائدہ؟ پھر آپ کی تقریر کا کیا فائدہ؟ پھر آپ کے لیکچر کا کیا فائدہ؟ اگر آپ کے گھر کے اندر اندھیرا ہے تو پھر روشنی کیا ہوگی؟ سامعین عزیز وقار، بہت دکھ کی بات ہے، جیسے میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کی زیارت اور ان کی تربیت کی، ویسی تربیت ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں، معراج کی رات جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے کنڈی کھٹکھٹائی تو کنڈی بھی
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خود کھولی۔ تو پتہ کیا چلا کہ میرے مصطفیٰ اگر معراج کو جائیں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر جائیں، اس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے کمرے میں موجود تھی۔ یہ تربیت ہوتی ہے۔ اگر ایسی تربیت ہو تو پھر رابعہ بصری ہی پیدا ہوگی۔ اگر ایسی تربیت ہو تو پھر عالمہ، فاضلہ، عابدہ پیدا ہوں گی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی، مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ایک یہ مرحلہ تھا جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود نہیں تھی، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی بستی سے 2 میل دور تھے۔ آپ نے 17 دن وہاں قیام کیا، بیٹھے رہے۔ فرمایا کہ جب تک میری فاطمہ نہیں آئے گی میں مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا۔ 17 دن 2 میل کے فاصلے پر میرے مصطفیٰ جاتے تو جا سکتے تھے، مگر ان کا یہ عمل کرنا گویا کہ ہمیں بتانا تھا کہ اگر بیٹیوں کے ساتھ محبت ہو تو ایسی ہو، اگر ان کی تربیت ہو تو پھر ایسی ہو۔ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لینے کے لیے زید بن حارثہ کا قافلہ بھیجا۔ آپ مکہ المکرمہ تشریف لائے اور 4 فاطمہ اکٹھے مکہ سے مدینہ روانہ ہوں، فاطمین۔ ان میں جو پہلی تھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور دوسری فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں تھی، تیسری فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب، اور چوتھی فاطمہ بنت حمزہ بن عبد المطلب۔ یہ 4 فاطمہ اکٹھے قافلے کے اندر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئیں، اور ان کے ساتھ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ خود موجود تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ خود موجود تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود موجود تھی، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی، ام رمان بھی موجود تھی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھی، اور حضرت اسامہ بھی موجود تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ تربیت کا یہ مرحلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی مشکلات میں مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کی تو مدینہ کے اندر داخلہ بھی نہیں کیا، 2 میل کے فاصلے پر 17 دن بیٹھے رہے کہ جب تک میری فاطمہ نہیں آئے گی میرے آقا مدینہ میں داخل نہیں ہوئے۔ اور جب قافلہ فاطمین کا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مدینہ میں داخل ہو گئے۔ سامعین محترم، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ راکعہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کا جو فیصلہ تھا وہ عرش پہ ہوا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ شادی ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی اپنا گھر لے لو، اپنا گھر بنا لو۔ تو آج کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں سب سے پہلے ہمارا یہی افعال ہوتا ہے، یہی کردار ہوتا ہے کہ میں نے اس کی بیٹی کو اپنی غلام بنا کے رکھنا ہے۔ اگر میری بیٹی کسی کے گھر میں جا رہی ہے تو وہ غلام بن کے نہ رہے، اس کے لیے علیحدہ مکان ہو، ہر چیز علیحدہ ہو، سیپریٹ سسٹم ہو، مگر کسی کی بیٹی اگر میرے گھر میں آ رہی ہے نہیں، وہ غلامی کی زندگی گزارے۔ میرا بیٹا میرے ہاتھ کے اندر پیسے دے، میری مرضی چاہے تو میں اس کو دوں، میری مرضی نہ چاہے تو اس کو نہ دوں، مگر میری بیٹی جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے اس کا گھر والا اگر سیلری لے کے آتا ہے
تو پھر وہ میری بیٹی کو ہی دے، سیپریٹ سسٹم ہو۔ افسوس کہ جب ماں یہ کہتی ہے کہ میرا داماد بہت اچھا ہے، جب بھی تنخواہ لے کے آتا ہے میری بیٹی کے ہاتھوں پہ رکھتا ہے، بہت ہی فرما بردار ہے، مؤدب ہے، مگر افسوس اگر کسی کی بیٹی میرے گھر میں آئی ہوئی ہے تو میرا بیٹا رن مرید ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود علی المرتضیٰ سے فرما رہے ہیں، ایک طرف رحمت للعالمین اور دوسری طرف سید الاولیاء، جہاں سے ولایت جنم لیتی ہے، جہاں سے ولایت کا دروازہ کھلتا ہے، مدینۃ العلم و علی بابوہا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر لے لیا، مدینہ کی بستی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو قبرستان ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی بستی سے باہر ہوتا ہے۔ اب جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر سے ہم 2 منٹ چل کے جاتے ہیں تو آگے جنت البقیع ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کتنا دور ہوگا؟ اس وقت جو مسجد نبوی کی دیوار کا احاطہ ہے وہی مدینہ کی بستی تھی۔ مسجد نبوی کے اوپر جو مینار کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے پوری بستی کو احاطہ کیا ہوا ہے، کتنا دور تھا۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ محبت تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ حسین میدان کربلا میں جائے گا، فاطمہ کی بھی تربیت کی، حسین کی بھی تربیت ہو، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے یزید کون ہے، حسین کون ہے۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، یزیدیت کے اصول ہوتے، نماز روزہ فضول ہوتے، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے سینے پہ زنگ ہوتا، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا۔ مقصود وہ تربیت تھی، وہ پیار دینا تھا حسین کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کو اپنی زبان چسواتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کے گلی میں جا رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو فرمانے لگے قربان جاؤں کہ سواری کتنی خوبصورت ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر یہ نہ کہو کہ سواری کتنی خوبصورت ہے، بلکہ یہ کہو کہ سوار کتنا خوبصورت ہے۔ تو گھر لے لیا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ابا جان آپ کے گھر کے ساتھ حارثہ بن نعمان انصاری کا گھر ہے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ اپنا گھر ہمیں دے دے، اور جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر پرچیز کیا ہے وہ لے لے۔ تو جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ بات کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت صدقتی، آپ نے سچ کہا، مگر حارثہ بن نعمان انصاری کو کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ محبوب حق کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا تھا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں تو میں نے محمد عربی کو بنا دیا۔ تو پھر شاعر نے کیا خوب کہا کہ اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ میرے مصطفیٰ جو رحمت للعالمین ہیں، اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو اللہ کی عزت کی قسم میں بھی نہ ہوتا، تم بھی نہ ہوتے، جنت بھی نہ ہوتی، جہنم بھی نہ ہوتی، یہ کائنات نہ ہوتی۔ اور اس کائنات کے سردار اور عرش کے سردار اور فرش کے سردار فرما رہے ہیں اے فاطمہ مجھے شرم آتی ہے۔ مگر آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اوپر
اپنے سرداروں کے اوپر، چودھری ازم کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو بڑی بڑی چیزیں ہم ہڑپ کر جاتے ہیں، سانس بھی نہیں لیتے۔ دوسری طرف یہ لیڈرشپ ہے میرے مصطفیٰ کی، جو چاہتے تو کہہ سکتے تھے مگر فرمایا نہیں۔ زمین بھی ایک تھی، بستی بھی ایک تھی، بس ملکیت میں فرق تھا۔ تو جب آپ نے فرمایا فاطمہ آپ نے سچ کہا ہے، مگر حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ تو جب کچھ دن گزرے تو حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ انی انا و مالی للہ وللرسول، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے۔ تو گھر کو تبدیل کر دیا۔ تو حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت میں دے دیا۔ تو جب گھر چینج ہو گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح نماز کے وقت اٹھتے تھے تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازہ بھی مسجد نبوی کے اندر کھول دیا۔ تو آپ جب صبح نماز کے وقت اٹھتے تھے تو وہاں سے جب گزرتے تھے مسجد نبوی کے اندر تو آپ فرماتے تھے الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو فرماتے تھے کہ اے اہل بیت اٹھ جاؤ، نماز پڑھو۔ الصلاۃ یا اہل بیت، الصلاۃ یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھ جاؤ۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت سے تمام ناپاکیوں کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو مزکا کر دے، مصفا کر دے، پاک کر دے، صاف کر دے، طاہر کر دے، مطہر کر دے۔ کتنی محبت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ نے اسی وجہ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن یہ بوتل کی مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا، اسی وجہ سے تربیت فرما رہے تھے، اسی وجہ سے جب حسین کندھے کے اوپر بیٹھتا ہے تو میرے آقا سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ سامعین محترم، اگر محبت کرنی ہے تو پھر اہل بیت کے ساتھ کیوں نہ کی جائے؟ اگر محبت کرنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ کیوں نہ کی جائے؟ اگر محبت کرنی ہے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے حسن اور حسین سے کیوں نہ کی جائے؟ اگر محبت کرنی ہے تو پھر سیدہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کیوں نہ کی جائے؟ وہ ہستی جب محشر والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، سارے انبیاء کھڑے ہوں گے، سب نے نگاہیں جھکائی ہوں گی، ہر بندہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ کون آ رہا ہے۔ تو جب ساری نگاہیں نیچے جھک جائیں گی تو پتہ چلے گا کہ فاطمہ آ رہی ہے، تو وہ استقبال ہوگا۔ سامعین محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حدیث جو حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ وہاں بیٹھے انتظار کرنے لگے۔ اسی اثنا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو جب آپ تشریف لائے
تو آپ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود موجود تھے اور آپ کے دونوں شہزادے بھی موجود تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خود گھر میں موجود تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے دونوں رانوں کے اوپر ایک طرف حسن کو بٹھا دیا، دوسری طرف حسین کو بٹھا دیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بٹھا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا دیا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔ جب آپ نے علی المرتضیٰ کو پیچھے کھڑا کیا، حسن بھی تھا، حسین بھی تھا، فاطمہ تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود تھے۔ جب 5 تن ہو گئے تو آپ نے اپنے سر کے اوپر ایک چادر تطہیر کو اوڑھ لیا، اور اس چادر تطہیر کے اوپر کجاووں کے نشان تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چادر تو چادر ہی ہوتی ہے، تو اس چادر کے اوپر کجاووں کے نشان کیا سبق دے رہے تھے؟ وہ سبق یہ دے رہے تھے کہ یہ جو حسین میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، ایک وقت آئے گا ساری زبانیں خاموش ہو جائیں گی، کوئی حق کی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا، کوئی حق کی بات کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی حق کا خطاب کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی حق کی طرف لے کے جانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سارے مکہ والے بھی خاموش ہو جائیں گے، مدینہ والے بھی خاموش ہو جائیں گے، اس میں ایک ہستی ہوگی، وہ ہستی حسین کی ہوگی۔ ایک حسین ہوگا جو مدینہ سے اٹھے گا، مکہ کی طرف جائے گا، مکہ سے اٹھے گا پھر کربلا بھی جائے گا، کربلا سے پھر دمشق یہ قافلہ جائے گا، دمشق سے پھر مدینہ آ جائے گا۔ وہ جو مدینہ سے لے کر مکہ تک، اور مکہ سے لے کر کربلا تک، اور کربلا سے لے کر دمشق تک، اور دمشق سے لے کر مدینہ تک، وہ جو قافلہ تھا، وہ جو کجاوے جانے تھے، ان کجاووں کے نشانات اس چادر تطہیر کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ سامعین محترم، عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے حسن کو اور حسین کو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ 5 تن ایک چادر کے اندر جمع کر دیے۔ فرما دیا کہ جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ کی عزت کی قسم، اگر شیطان اس طرف سے آئے گا وہ نہیں آ سکتا، اگر شیطان اس طرف سے آئے گا وہ نہیں آ سکتا، اگر شیطان اس طرف سے آئے گا وہ نہیں آ سکتا، اگر شیطان پیچھے کی طرف آئے گا پیچھے سے نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر حسین بیٹھا ہے، ادھر حسن بیٹھا ہے، ساتھ فاطمہ بیٹھی ہے، میرے آقا خود بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے علی المرتضیٰ کھڑے ہیں۔ تو جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ آج بھی میرا عقیدہ ہے شیطان اس کے دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ سامعین محترم، دل تو کرتا ہے کہ اہل بیت کے ترانے گاتے رہیں، مگر وقت اجازت نہیں دیتا۔ سامعین محترم، آج کی اس گفتگو کے اندر جو بھی بیان کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کے ساتھ سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔